کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سورة التين بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے بی فائلر، اور اس کے سٹیپس بڑے والحي القيوم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ هو القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج پہلی تاریخ ہے کہ 30 تاریخ ہے 5واں مہینہ 2021 کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں. 30 تاریخ ہے 5واں مہینہ 2021 کی ریکارڈنگ ہے کہ 12 کا ٹائم ہے. کہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا اور ہمیں اتنا بڑا انمول جو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ انمول کون سا ہے. آج انشاءاللہ آج آپ کو ایک چیز واضح کر کے جاؤں گا، وہ آپ کو آج بتا دوں گا کہ اللہ پاک کا قرآن اتنا بڑا کہ جو قرآن اتنا ہی بڑا قرآن ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سیکھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ قرآن کو ایک ایک ترجمہ کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کہ اس نے ایک عمل کیا، اس کا جو ثواب ہے کہ میں آپ کو ایک اس کی میں نیکی بتا دوں، اس کا میں ثواب بتا دوں. جو حشر والا دن، جو قبر والا دن، جو اس دنیا سے جانے کے بعد جو دنیا سے ہم جہاں سے جائیں گے، دنیا سے ہم جب ہماری روح یہاں سے نکلے گی، یعنی کہ ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں چلا جاتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے ہم کہاں چلا جاتے ہیں؟ ہم وہاں چلا جاتے ہیں. دیکھیں آج اتنا بڑا قبرستان ہے، آج اتنا بڑا یعنی کہ آج دیکھتا رہ گیا. یعنی کہ جب روح نکلی پھر اللہ پاک کی جو غیب کی چیزیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے. روح ہے یعنی کہ جب وہ زندہ ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے دنیا کی. جب یہاں سے وہ جا رہا ہے، کہتے ہیں نا یہاں صرف اللہ نے اس کو بلا لیا ہے، اللہ نے اس کو بلا لیا ہے، اللہ اس کو بلا رہا ہے. یعنی کہ اللہ کی جو زندگی آپ کو اللہ پاک نے دی تھی، اور زندگی آپ کا جو مقرر آپ کا جو ٹائم تھا وہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو زندگی میں جو تم نے اچھے کام کیے، چاہے جس طرح مرضی کام کیے، لیکن آج آپ یعنی کہ آپ نے ایک پیپر کی والی بات کر دوں. پیپر یعنی کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور یعنی کہ پہلے جماعت پڑھتا ہے، دوسری جماعت پڑھتا ہے، آج وہ لڑکا آج وہ بیٹا پاس ہو گیا. یعنی کہ ایسی بات ہے جو بچپن سے اللہ پاک کی نماز یعنی کہ 5 نمازیں ہیں. یہ 7 سال کا بچہ ہے، یعنی کہ نماز پڑھتا کبھی چھوڑ جاتا تھا، کبھی پڑھ لیتا تھا، کبھی نماز وہ بچہ چھوڑ جاتا تھا، کبھی وہ نماز پڑھ لیتا تھا. اتنا بڑا ہو گیا یعنی کہ اس کی زندگی آج 50 سال کی ہو گئی ہے، آج اس کی زندگی 40 سال کی ہو گئی ہے، آج اس کی زندگی 30 سال کی ہو گئی ہے، آج اس کی زندگی 20 سال کی ہو گئی ہے، آج اس کی زندگی 10 سال کی ہو گئی ہے، آج اس کی زندگی 5 سال کی ہو گئی ہے، آج اس کی زندگی 2.5 سال ہو گئی ہے، آج ان کی زندگی سال ہو گیا. 6 ماہ یعنی کہ وہ 6 ماہ جب تھا 6 ماہ کا ماں کے پیٹ کے اندر، یعنی کہ اللہ پاک نے وہ رزق لکھ ڈالا، رزق لکھ دیا. جو تمہیں رزق آج تم نے اللہ پاک کا احسانات بھول چکے ہو، جو اللہ پاک کی نعمتیں بھول چکے ہو، جو تمہارے پیٹ جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ تمہاری یعنی کہ تمہاری ماں میں ماں کی کیا بات کروں.
آج انشاءاللہ تم آگ کی ساری کھڑکیاں کھول کے چلا جاؤں گا. یعنی کہ یہ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تنہائی بناتا ہوں کیونکہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں. مجھے دل کرتا ہے میں بولتا لیکن مجھے میری روح نکل جائے, سانس نکل جائے کہ میں نے جانا ایک دن ہے, اللہ مجھے ایک دن بلانا ہے آپ کے پاس. یعنی کہ ایسی سی باتیں کرتا مجھے موت یعنی کہ اللہ پاک میری روح نکالے. میں چاہتا ہوں اللہ پاک جب میں مروں جب مجھے اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجے, آیا تجھے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے, تجھے آج تیری قبر بڑھنے والی ہے. آج تجھے وہ یعنی کہ جس طرح یہاں نمازیں پڑھا کرتا تھا یعنی کہ میں تو گناہ گار بنتا ہوں, لاہور شہنشاہ گناہ گار بنتا ہے, آپ بھی گناہ گار بنتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ایک نمائش ہے دنیا میں جتنی بڑی زندگی اللہ پاک نے دی, نعمتیں دی, اور تمہیں قرآن دیا, کلمہ دیا, یعنی کہ تمہیں ماں باپ دیا. اللہ پاک نے ایک ماں باپ دیا اور بہن بھائی, گھر میں فیملی یعنی کہ اتنی بڑی فیملی ہے. گھر میں ماحول یعنی کہ جس طرح گھر میں ماحول ہوتا ہے, ماحول کی حساب سے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے 6 ماہ سے یعنی کہ 6 ماہ 9 ماہ ہو گئے, جب اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ نے میرے پروردگار نے, اللہ کتنا بڑا تیرا احسان ہے, اللہ تیرا کتنا بڑا یعنی کہ احسانات ہے کہ آج تیرے احسانات کو ہم بھول چکے ہیں کہ تیرا احسان ہے ہی نہیں. جو ہم آج اللہ کے احسان کو بھول چکے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ عذاب کیوں نہ دے. اللہ پاک ہمیں قبر میں جب قبر میں جائیں گے, جب قبر میں نیچے جائیں گے, مٹی اوپر آ جائے گی منہ کے اوپر, اللہ تعالیٰ فرشتہ ایک نازل کرے گا. فرشتہ وہاں تمہاری قبر میں, چاہے لاہور شہنشاہ کی قبر میں جب فرشتہ آئے گا, فرشتہ پہلا سوال کون سا کرے گا, دوسرا سوال کون سا کرے گا, تیسرا سوال کون سا کرے گا, سوال کرتا جائے گا. لیکن وہ بندہ جو محنت دنیا میں کیا کرتا تھا, وہ یعنی کہ 6 ماہ میں نے پیچھے سے 50 سال سے پیچھے آیا, 6 ماہ 9 ماہ یعنی کہ 9 ماہ کا بچہ, وہ لڑکا آج 50 سال کا ہو گیا. اس نے یعنی کہ وہ ایک محنت کرتا 50 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے, لیکن 50 سال کے بعد روح اس کی نکل جاتی ہے. یعنی کہ وہ اس کا جنازہ یعنی کہ اس قبرستان میں اس قبرستان نیچے یعنی کہ اوپر مٹی آ جاتی ہے, قبر بن جاتی ہے. وہ اندر یہ نہیں پتہ جو آپ کے والدین, جو بچہ جو ماں کے پیٹ سے آتے ہی اللہ پاک ان کے لے لیتا ہے, وہ 9 ماہ کا بچہ بھی آتے ہی لے لیتا ہے. 2 ماہ کا بچہ یعنی کہ والدہ کی بڑی ہمت, اس کی طاقت اللہ پاک نے اس کا احسانات ہے کہ ماں کا تم شکر ادا نہیں کرتے, احسانات تم نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمیں نعمتیں دی, اس کی نعمتوں کا ہم قدر نہیں کرتے. کیوں اللہ پاک جو انسان جو بھائی جب 6 ماہ کا تو تھا, جب تو 9 ماہ کا ہوا, وہ 50 سال کا ہوا, آج اللہ پاک نے تجھے وہاں بلایا ہے. وہاں اگر محنت کرتا ہوا, جہاں اللہ پاک کا قرآن پڑھتا ہوا, یہ دل کی تیری گزرے گی یعنی کہ موت ہو چلے گی. یعنی کہ موت میں یعنی کہ وہ جو موت کہتے ہیں نا عام آدمی, جو آدمی کہتے ہیں موت یعنی کہ فوت ہو گیا, بھائی فوت تو ہو گیا, لیکن قبر میں اللہ پاک وہاں کھڑا کرے گا. جو فرشتہ وہاں آپ کا یعنی کہ ایک ڈپٹی لگاتے ہیں قبر میں, ڈپٹی لگاتے ہیں یعنی کہ اللہ پاک وہ بھیجتا ہے فرشتے کو. جب فرشتہ نیچے آتا ہے یعنی کہ وہ مٹی اوپر ہے, وہ بندے کے وہاں اللہ پاک روح ڈالتے ہیں. روح جب اس پہ یعنی کہ وہ روح جاتی ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے سوال جب یعنی کہ اچھا بندہ, آپ کو پتہ اچھے بندے کا اللہ پاک وہ کون سے دروازے کھول دیتا ہے, اور برے بندے کے وہ کون سے دروازے کھولتے ہیں, یہ میں اللہ پاک کو پتہ ہے. اس لیے نہ ہم کبھی قبر میں گئے ہیں, نہ تم کبھی قبر میں گئے ہو, لیکن ایک دفعہ جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں لوٹ کے آتا ہے, پھر واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے. ایک دفعہ گیا ہوا دوبارہ کون, کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ لڑکا, وہ 50 سال کا بابا, عمر اتنی بڑی زندگی گزرے گی, لیکن اللہ پاک کا قرآن نہیں پڑھا. جب قرآن پڑھا ہے آج وہ بابا اس کے بچے اولاد یعنی کہ پیچھے جا کے ختم نہیں پڑھتے, پیچھے جا کے قرآن یعنی کہ نہیں پڑھتے. یعنی کہ اور میں بھی سننی ہوں, اس لیے میں سننی, لیکن میں کسی کو برا نہیں کہتا, چاہے کسی فکرے کا ہو, لیکن قرآن میرے اللہ پاک کا پڑھتا ہے, لیکن میرے اللہ پاک کی تلاوت کرتا ہے, لیکن اس پہ یعنی کہ سارے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنتے زندہ کرتا آئے وہ بابا قبر میں ہے, پیچھے اولاد
اگر اس کو تربیت دی ہوگی اور تربیت دی ہوگی آج قبر میں یعنی کہ وہ بابا ہی کیا لیکن وہاں اللہ پاک جوانی پیچھے سے یعنی کہ لٹائے جوانی آئے یعنی کہ پیچھے سے آئے گا جس طرح 9 ماہ کا یعنی کہ بچپن یعنی کہ وہاں نہ ہی بوڑھا ہو سکتا ہے نہ ہی جوان ہو سکتا ہے یعنی کہ اللہ پاک یہ اللہ پاک کا اللہ پاک کا احسان ہے جہاں بھی تمہیں دنیا میں احسان کیا اور آخر میں تمہیں ایک احسان اللہ پاک تمہیں ضرور دیں گے لیکن ان دونوں احسانوں کا ہم اللہ پاک کا احسان نہیں چکا سکتے نہ ہی شکر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک زبان ہے چھوٹی زبان ہے یہ زبان کتنی بڑی باتیں کرتی ہے کتنی بڑی کتنا زیادہ بول جاتی ہے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا یہ زبان کیا کہہ رہی ہے کیا بول رہی ہے کیا کہہ رہی ہے لیکن یہ زبان بندے کی لہر کے مہار بھی پڑتی ہے اور بندے کو یہ زبان عزت بھی دیتی ہے سکون بھی یعنی کہ زبان کی وجہ سے معاشرے کا پتہ چلتا ہے دنیا کا پتہ چلتا ہے اگر جس بھائی نے اس بزرگ نے جس نے جہاں جانا ہو زبان سے وہ ڈریس پوچھتا یعنی کہ زبان ضروری ہے انسان کے لیے بھائی مسلمانوں آج سنو آج لاہوری شہنشاہ آپ کا یہ بیان یعنی کہ بیان کر رہا ہے آج لاہوری شہنشاہ وہ پہلے دفعہ آج 5واں مہینہ ہے یعنی کہ 2021 کی ریکارڈنگ 12 بجے کر رہا ہے اس لیے اکثر میں ریکارڈنگ رات کو کیا کرتا ہوں کہ رات کو فرشتے نیچے آتے ہیں نیچے جب فرشتے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کون سا آدمی ہے کون سا وہ بندہ ہے جو جہاں تلاوت کر رہا ہے یہاں بیان کر رہا ہے وہ کون سا آدمی ہے اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتے ہیں وہ بندہ تیرا آج نیچے لاہوری شہنشاہ بیان کر رہا تھا باتیں تیری کر رہا تھا تعریف کر رہا تھا قرآن کی تعریف یعنی کہ قرآن کی باتیں کر رہا تھا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ پاک کتنا اجر دیتا ہے اللہ پاک اسے جنت دیتے ہیں اللہ پاک کہتا ہے اس نے کبھی جنت دیکھی ہے اس فریدہ کہتا ہے نہیں جنت دیکھی اس کہتا ہے وہ قرآن جو پڑھ رہا تھا بابا چاہے جوان لڑکا ہے کسی عمر میں کس عمر میں وہ لڑکا جو یعنی کہ قرآن کون سا جو بھی اچھے کام کرتا ہے اللہ پاک کو ویسے بھی یعنی کہ فرشتوں کو نہ بھی کہے فرشتے سے نہ بھی پوچھے اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ پاک نے ڈپٹی لگائی ہے ڈپٹی لگا دیتے ہیں فرشتے کو فرشتہ آتا ہے نیچے رات کو نیچے اترتے ہیں فرشتے جب وہ بندہ وہ لاہوری شہنشاہ اللہ کی تعریف کیا وہ بیان کیا وہ اللہ پاک کی سارے وہ ایسے زندگی گزارنا چاہتا تھا کہ اللہ پاک نے آج 17 سال سے پہلے میں نے کبھی مجھے نیند نہیں آئی نہ ہی سویا ہوں آج دوسرا مہینہ یا پہلا مہینہ اللہ جب عزت دینے پہ ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہ جب کسی انسان کو کسی بھائی کو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے یعنی کہ اللہ پاک کی ذلیل وہ مالک ہے چاہے عزت دے یا ذلت دے چاہے سکون دے چاہے سکون نہ دے اور میں اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کی آج مرضی ہے اللہ کہتا ہے اللہ خود قرآن میں بار لکھا ہوا ہے بھائی قرآن تمہارے لیے کلمہ تمہارے لیے نماز تمہارے لیے ہر چیز تمہارے لیے یعنی کہ نہیں پڑھو گے مجھے اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ پاک کے اگر تم اپنا فائدہ کرتے ہو جو چیزیں اللہ پاک کی قرآن اللہ پاک کا قرآن پڑھو گے یعنی کہ آپ اچھی زندگی گزارو گے اس میں ایک پہلے سکون ملے گا وہ آپ کو پتہ چلے گا میں واقعی اللہ پاک کا احسانات کو بھولا نہیں ہوں نہ اس کی نعمتوں کو بھولا ہوں آج اللہ پاک کی نہ اللہ پاک کا احسان بھولا ہوں کیونکہ جو اللہ پاک کا احسان کرنا بھول جاتا ہے اس کی نعمتیں کھا کے اتنا بڑا اس کی زندگی گزر جاتی ہے وہاں اللہ پاک کا شکر نہیں کرتا ٹھیک ہے بھائی تمہیں اللہ پاک نے دی ہے زندگی دی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے جب آپ کو کھانا ہر چیز ٹائم پہ مل جاتی ہے جب آپ کی روح نکل کے جائے گی جب آپ کی روح نکلے گی اللہ کے پاس جب جمع ہوگی پھر آپ کی قبر میں وہ روح جب اللہ پاک واپسی دیتے ہیں جب روح آپ کی قبر میں آپ کو جب روح اللہ پاک دیں گے یا لاہوری شہنشاہ کو تو روح جب دیں گے وہ آج وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے لیکن تو نے کون سے کام کیے ہیں اگر میں نے لاہوری شہنشاہ نے اچھے کام کیے ہوئے لیکن وہاں بھی سامنے آ جائیں گے جس طرح تم میں بہل میں ریکارڈنگ کرتے ہو یا کال کرتے ہو ایسے ہی ہے وہ اللہ پاک تمہیں ساری کی ریکارڈنگ ساری موویاں سارے یہاں موبائل ہے وہاں موبائل نہیں ہوگا یہاں موبائل اتنے بڑے موبائل ہے
50 ہزار کے موبائل رکھتے ہیں، لاکھ کے موبائل رکھتے ہیں، وہاں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کہ قرآن وہاں آپ کے سامنے آ جائے گا، جو ذکر کرتے ہوگے، ذکر کرتے رہے ہو، یعنی کہ وہ سامنے ذکر آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا، اللہ پاک کو شفارے کرے گا، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کی بخشش ضرور کروائیں گے۔ کیوں؟ لیکن اللہ پاک یہی چاہتا تھا، قرآن میں یہی لکھا ہوا تھا، اس کو قرآن کے مطابق رزق کی گزاری دور شہنشاہ نے، اللہ پاک اس کو رزق کی وہ لمبی، یعنی کو جنت، اللہ پاک اس کو جنت کے جو جنت والے کے دروازے ہوتے ہیں وہ کھول جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اگر اچھے کام کرتا ہوا وہ جاننے والے دروازے کھول جائیں گے، چاہے لاہوری شہنشاہ ہے، چاہے کوئی انسان کوئی بھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دی اور تمہیں کیا کچھ دیا، لیکن آج تم اللہ پاک کو تم نے کبھی یہ بھی نماز نہیں پڑھی، وہ ذکر بھی نہیں کیا، جب جہاں جاتے ہو تو وہاں بولتے تو ہماری زندگی اگر اچھے کام کرتے کہ وہاں بھی آپ کی زندگی گزر جاتی ہے، اگر برے کام کرتے ہو، اللہ کے خلاف کرتے ہو، وہ زندگی آپ کی پھر گزر جائے گی۔ کم از کم ایک 2 رکعت نفل پڑھ کے، 2 رکعت اشراق پڑھ کے، 2 رکعت تہجد پڑھ کے اللہ پاک، لیکن آپ کا اللہ پاک ساری دعائیں قبول کرتا یعنی کہ آج تمہارے سامنے تمہاری قبر میں اللہ پاک وہ چیزیں سامنے کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اگر بندہ کہے گا اللہ میں نے ذکر کیا ہی تھا، اللہ کہے گا اللہ میں نے تو قرآن پڑھا ہی تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اهدنا الصراط المستقيم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ مہربان نہایت رحم والا ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ شروع اللہ کا نام لے کر
بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ملے توق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ نے یہ والتینی والزیتونی کا ترجمہ سن لیا ہے کہ اللہ میں نے اس لیے آپ کو یہ آڈیو سنایا ہے کہ آپ کو سامنے تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی دوری شہنشاہ۔ اس لیے ابھی مجھے کچھ نہیں پتہ، تمہیں کچھ نہیں پتہ، ابھی تمہاری آنکھ بند ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ، مجھے لوری شہنشاہ کو کچھ نہیں پتہ جو آنے والا وقت کون سا ہے۔ وہ جانے جب جہاں سے جائیں گے وہ دن، چاہے رات کو اللہ پاک روح قبض کروائے، یا دل کو، یا سفر میں، یا ایکسیڈنٹ میں، یا بیماری میں، یا ہسپتال میں، یا گھر میں، یا ماں باپ کی یعنی کہ جتنی ان کی ضد یا ماں باپ کے ہوتے ہوئے یعنی کہ اولاد
چلے جاتی ہے، یہ اولاد کے ہوتے اولاد زندہ ہے، وہ ماں باپ آنے کا پتہ ہے، جانے کا راستے کا پتہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے جب اللہ پاک تمہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں اللہ پاک رزق بخشی ہے، اس کی آزمائش ضرور ہوگی، یعنی کہ وہ تمہارا اگر اسکول میں تم پڑھتے ہو لیکن وہ تم بڑا سارا جب تمہارا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد اگر تم پاس ہو پھر اللہ پاک آپ کو وہاں بھی پاس کرے گا۔ اگر دنیا میں تم عبادت کرتے کرتے یعنی کہ اللہ پاک کا قرآن پڑھتے پڑھتے جب وہاں قبر میں جاؤ گے، وہ پہلے جاتے ہی آپ کو وہاں قرآن سامنے آ کے اللہ پاک کو کہ بخشی کروائے گا۔ اس لیے تم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ پاک کا سارے یعنی کہ سارے کام اچھے کرتے تھے جو میں اللہ پاک کو اچھے لگتے تھے، یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے بغیر حکم سے کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک اس کو جس کو اللہ پاک پسند کرتا ہے، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں وہ کام وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر اللہ پاک کے بغیر اللہ پاک کے حکم بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، یعنی کہ درخت بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہیں اللہ پاک نے اس زمین پہ پیدا کی ہیں وہ اللہ پاک پیدا کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ پیدا کر رہا ہے۔ وہ ایسے پرندے بھی ہیں جو آپ نے پرندہ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ پاک کو پتہ ہے وہ ایک چیڑی ہے، ایک کب ہے، لیکن طوطا ہے، اتنے بڑے یعنی کہ پرندے یعنی کہ اللہ پاک وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگر درخت یعنی کہ جب اندھیری یہ ہوا چلتی ہے آپ کی، جب اس کی آواز ہوتی ہے، آواز نکلتی ہے، آپ ایک کبھی جب اندھیری چلے وہاں آپ کھڑے ہو کے یعنی کہ آواز سنو درخت کی، وہ درخت کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی درخت ادھر جاتا ہے کبھی درخت ادھر جاتا ہے، وہ ہوا اتنی نکلتی ہے، ہوا اتنی دیتا ہے، اور وہاں سے درخت سے آواز نکلتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ آواز یہ ہے وہ اللہ پاک لیکن اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہوا آپ کو مل رہی ہے، آپ ہوا بھی کھاتے ہو۔ درخت کو جب دیکھتی ہو اگر اندھیری ختم ہوتی ہے، وہ درخت جب آپ بانٹ جاتے ہو جو اس گاؤں میں اس شہر اس گاؤں میں اس دیہات کے اندر یا نہر کے اوپر، اگر تمہارا گھر دیہات میں